صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک مثال دیتا ہوں سمجھو. شراب معلوم؟ نہیں معلوم. عرب شراب کو پانی سے بھی پہلے کا درجہ دے رکھے تھے. ان کے گھروں میں، عرب کے گھروں میں پانی اسٹاک نہیں رہتا تھا، شراب اسٹاک رہتا تھا. قیمتی شرابیں اور اس کے مٹکے ان کے گھروں کے اندر رکھے گئے، اور شراب ان کی طبیعت میں، عادت میں اتنی گھسی ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سڈن شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں کیا، کیونکہ عادت کو سڈن چھوڑنا ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے. ایک ہی حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا بندوں سے سمجھوتا نہیں کی. کیا؟ جب بات اللہ کی خدائی اور اس کی عزت کی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھیرے دھیرے تم مجھے مانو، تھوڑے سجدے روزانہ مجھے کرو اور پتھر کو بھی سجدے کرو. اس طریقے سے اللہ نے حکم نازل نہیں کیا فوراً اس عمل کو ترک کرو، مجھے خدا مان کر میرا ہی سجدہ کرو. اس کے بعد جتنے اعمال نازل ہوئے اس میں تھوڑی بہت گنجائش تو ضرور ملی، کیونکہ جو چیز عادت میں داخل ہو جاتی ہے اسے سڈن ختم کرنا بہت مشکل ہے. شراب کی محفلیں اور مجلسیں منعقد ہوتی تھی، بلکہ خاص شراب ہی کی دعوتیں دی جاتی تھی. اقسام بیان ہوتے تھے. پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بندے کے عادت کو، طبیعت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ سڈن اس چیز کے چھوٹنے سے اس کی طبیعت میں فرق آئے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً شراب کیا ہے اس کو بتا دیا. قل فیہما اسم کبیر. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بری چیز ہے، طبیعت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ایمان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اخلاق کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، یہ بہت بری چیز ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. تھوڑا بہت اس کا فائدہ بھی ہے تمہاری طبیعت کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق نہیں. تم شراب پیو گے تو اسلام کو فائدہ تھوڑا ہوگا، یہ نہیں. ومنافع للناس قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بات بہت دور تک چلے جائے گی، بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. مولانا بھی تشریف فرمائے، دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے. اس میں تو برائیاں ہیں. تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، ومنافع للناس، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ اسلام کا نہیں، وہ فائدہ تمہارا ہے وقتی طور پر. بیان کے بعد مجھے پوچھیں، میں آپ کو اور کھول کر بیان کر سکتا ہوں. کچھ باتیں ایسے اوپن بیان کرنے کے نہیں ہوتے. سڈن شراب کیا ہے بتا دیا. اس کے بعد حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب بچ جاؤ، نہ پیو، پینا حرام ہے، حرمت نازل ہو گئی.
اب پیو گے تو تم کو گناہ ملے گا۔ اس سے پہلے شراب کیا ہے بتا دیا گیا، اب حکم نازل ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اب شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے، شراب کو دیکھنا بھی تمہارے لیے منع ہے، پینا تو دور کی بات ہے۔ آقا پر وہی آیت نازل ہوئی، باہر آقا نے کسی صحابی کے ذریعے سے اعلان فرمایا۔ سسٹم کا زمانہ نہیں تھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، اخبار کا زمانہ نہیں تھا۔ آقا کے پیغامات کو صحابہ کرام نقل کر کے، یاد کر کے، الفاظ بالفاظ دور دور تک پہنچاتے تھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، باہر خبر لے کر صحابی برابر مدینے کے گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے پھرے۔ صحابہ کا عمل کیا تھا دیکھو، جس کے کان میں شراب کی حرمت کی خبر پہنچی، وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں شراب کو چھوڑ دیے۔ وہ ایک دن مدینے کے گلیوں کا یہ حال تھا۔ اس زمانے میں بیکار اور فالتو پانی گلیوں کے کنارے موریوں سے جاتے تھے۔ یہ تو ترقی کا دور سمجھتے ہیں نا، جسے کیا کہتے ہیں، اندر سے پیپا لگا کر اسے باہر کرنے کا۔ اس زمانے میں آج بھی گاؤں میں، قریوں میں آپ دیکھیں گے راستوں کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی موریاں ہوتی ہیں، ان موریوں سے فالتو اور بیکار پانی بہا دیا جاتا ہے۔ تو خدا کی قسم ایک دن برابر مدینے کی ہر گلی کے دونوں طرف کی موریوں میں پانی نہیں، شراب ہی شراب بہہ رہا تھا۔ اتنا جلدی صحابہ عمل کرتے تھے، الحمدللہ سنے تو عمل، کیونکہ دین نازل ہونے کا زمانہ تھا نا۔ اب نازل ہونے کے بعد مکمل دین ہمارے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ کا جو زمانہ تھا وہ دین نازل ہونے کا زمانہ تھا۔ آج ایک حکم صحابہ کو ملا، یا دوسرے دن ایک حکم ملا، یا کسی دن 2 حکم ملے، کسی دن 3 حکم ملے، کسی دن 10 حکم ملے۔ ایسا زمانہ صحابہ کا گزرا، اور صحابہ کے 23 سالہ زندگی میں الحمدللہ پورا دین نازل ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا جب حکم آیا تب عمل کرے۔ جیسے ہی آیت نازل ہو گئی، پوائنٹ بتاتا ہوں سنیں، محبوب ادھر آئیے، جیسے ہی دین نازل ہوا، جیسے ہی حرمت شراب حکم نازل ہوا، صحابہ فوراً عمل کر لیے۔ مجلسیں چل رہی تھی صحابہ کی، نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، آیت کا حکم باہر منادی ندا لگا رہا ہے، کان پر پڑی بات۔ اور اس زمانے میں کان کا احساس بھی بڑا پکا تھا، یہ بھی کوئی بولا کتابوں میں نہیں ملتا، جا کیا بول رہی ذرا سن لے کر آ، یہ بھی نہیں ہے، برابر الحمدللہ آواز پہنچ گئی تو فوراً اسی وقت ہاتھوں کے گلاس کو چھوڑ دیے۔ عمل دیکھو کیا ہے۔ اپنے گھر والوں کو کہنے لگے فوراً مٹکے باہر کرو، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کچھ صحابہ شراب کے پیالے کو منہ میں لگا کر اپنے گلاس سے منہ میں بھی کچھ گھونٹ شراب کے داخل کر لیے تھے، اب نگلنا باقی تھا۔ آیت کا حکم، شریعت کا حکم کان میں پڑتے ہی بجائے نگلنے کے باہر آ کر تھوک رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے عمل کا یہ انداز تھا۔ آئے نہیں سیدھے دوڑ کر حضور کے پاس نہیں آئے صحابہ، تحقیق نہیں کیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح ہے کہ شراب حرام ہو گئی؟ کیونکہ پہلے ہی آقا نے ماحول بنا رکھا ہے۔ صرف عمران کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
چند دن پہلے بتایا نا آقا نے کہ خل فیہما اسم کبیر. ایک تو اللہ کا کلام ہے، زبان پیارے آقا کی، آواز پیارے آقا کی. صحابہ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ چیز خراب ہے، ہم پی رہے ہیں، حرام تو نہیں ہے. یہ ماحول طبیعت بنی ہوئی تھی. اصل میں مجھے شراب کی حرمت پر بیان نہیں کرنا ہے، مجھے تو حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. انشاءاللہ ارادہ ہے مستقل شراب کے عنوان ہی پر ایک جمعہ یا 2 جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں. آپ جانتے ہیں میں گاؤں خریا خریا پھرتا رہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کے ذمہ داران، خاص طور پر حضرات علماء کرام اس دور میں اس فکر کو پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے میں شراب عام ہو گئی. بعض علاقوں کا ریکارڈ تو یہاں تک آیا ہے کہ ہمارے ہاں مرد تو مرد عورتیں بھی مارتی ہیں. پینے کو شراب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مارتی ہیں. اور آگے کی بات، حضرت وہ لوگ بھی پیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، داڑھیاں مڈاتے ہیں، مسجد نہیں جاتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اذانوں کا ادب نہیں، نمازوں کا احترام نہیں، گھر میں بدنام ہے، بازار میں بدنام ہے، ماحول میں بدنام ہے. ایسے لوگ بھی شراب پیتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی بعض شراب پیتے ہیں جن کے سروں میں ٹوپیاں ہیں، چہروں میں داڑھیاں ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لباس اسلامی انداز کا ہے، گھروں میں ان کی عزتیں ہیں، مازاروں میں ان کی عزتیں ہیں، ماحول میں ان کی عزتیں ہیں. ایسے لوگ بھی چھپے چھپے شراب پیتے ہیں. وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ ان کو اس حالت میں بھی دیکھتا ہے. اندھیرے اجالے، دروازے دریچے، اندر باہر کا امتیاز بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے کیا؟ جس ذات نے اندھیرے کو پیدا کیا وہ ذات کو اندھیرا کیا؟ صوفی عاشقین اولیاء اصفیاء کا متفقہ یہ خوبصورت جملہ ہے. ذرا کرنٹ چلا گیا تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، میرا رب بصیر وہ ہے جو کالی رات میں، کالی چیز میں، کالے پتھر میں، ڈارک کالے کپڑے میں، اور کالی چیز کو، چونٹی کو، ذرے کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ میرا رب جب دیکھتا ہے. بند دروازے اور دریچوں میں باٹل مارنے والوں کو خدا نہیں دیکھتا. اور وہ کتنے بڑے نادان ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، اور ان کا ایمان کا کیا اندازہ لگائے. وہ بندوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ارے میرے وہ بندوں جو میرے بندوں سے ڈرتے ہو، جبکہ ان کے ہاتھ میں نہ تمہاری زندگی ہے، ان کے ہاتھ میں نہ تمہاری موت ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جنت ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جہنم ہے، نہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نہ وہ قادر مطلق ہے، نہ وہ مختار کل ہے، نہ وہ چاہتوں کے مالک ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ تمہیں وہ سوار سکتے ہیں، نہ تمہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں. میں واحد ہوں، تمام طاقتوں کا میں مالک ہوں،
تمہاری زندگیاں میرے قبضے میں، تمہاری موت میرے قبضے میں، تمہاری عزتیں میری قبضے میں، تمہاری ذلتیں میری قبضے میں، تمہارا فیصلہ میرے قبضے میں۔ میں چاہوں تو جہنم کا فیصلہ کروں، میں چاہوں تو جنت کا فیصلہ کروں۔ اور آگے پورا صفحہ اللہ کا خطاب ہے، اسرافیل مجھ سے ڈرتے ہیں، جبرائیل مجھ سے ڈرتے ہیں۔